للہ وکفا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کو رب تعالیٰ نے کتنی فضیلت سے نوازا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ یہ پروردگار کا کلام ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو رہی بات سورہ فاتحہ کی، تو سورہ فاتحہ کو رب تعالیٰ نے اتنی فضیلت سے نوازا ہے، اتنی فضیلت سے نوازا ہے کہ اس جیسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کیا۔ اس کی مثل رب تعالیٰ نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمایا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمایا، نہ یہ تحفہ رب تعالیٰ نے تورات میں عطا فرمایا، نہ زبور میں، نہ انجیل میں عطا فرمایا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی ایسا تحفہ اس کے علاوہ موجود نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز میں مشغول تھے، نماز میں مصروف تھے۔ آقا کریم علیہ السلام جو ہی پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نماز میں تھے تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بات کا نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جلدی جلدی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جلدی رب تعالیٰ کی نماز کو مکمل کیا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو ہاتھ باندھ کر سلام عرض کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے ابی بن کعب، کون سی ایسی چیز تھی، وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے تجھے میرے بلانے پر جس نے تجھے روکا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نماز میں تھا، رب کی بندگی کر رہا تھا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، یا رسول اللہ اس لیے نہیں حاضر ہو سکا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، کہ جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، رب کا کلام جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے، اس میں سے آپ کی طرف یہ وحی نہیں پہنچی، یہ آیت نہیں پہنچی کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول آپ کو اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دینے والی ہے، زندہ کرنے والی ہے، تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کیوں نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یا رسول اللہ آئندہ جب بھی آپ ارشاد فرمائیں گے تو فوراً سب کام چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بس یہی کہنا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، کیا میں تمہیں آج ایسی صورت کی تعلیم نہ دوں کہ جس کی مثل نہ تو تورات میں موجود ہے
نہ زبور میں موجود ہے اور نہ انجیل میں موجود ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ صحابہ کرام تو اسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آئے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فوراً بولے یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، کرم کیجئے، حضور عنایت فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب نماز میں کیا پڑھتے ہو، کس طرح پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی بن کعب نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ صورت ہے جس کی مثل نہ تو تورات میں موجود ہے، نہ زبور میں موجود ہے، نہ انجیل میں موجود ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت کو جتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس جیسی فضیلت رب تعالیٰ نے کسی اور صورت کو عنایت نہیں فرمائی۔ دوسری حدیث پاک بیان کرتا جاؤں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک آسمان کی طرف سے ایک چرچراہٹ کی آواز آئی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ جو آج ہی کھولا گیا ہے، یعنی آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ سب انبیاء آئے، نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کی ذات تک سب کے سب انبیاء آئے، لیکن یہ دروازہ رب تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں کھلایا۔ اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ بھی ایسا فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، آج ہی یہ نازل ہوا ہے۔ تو وہ فرشتہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نور آپ کو مبارک ہوں، اور یہ دو نور ایسے نور ہیں کہ جو نہ تو تورات میں نازل ہوئے، جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، یعنی یہ ایسے نور ہیں کہ یہ نور آج سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کو یہ نور جو دیا گیا وہ نور تھا کیا؟ پہلا ان میں سے جو نور تھا وہ سورہ فاتحہ تھی، پہلا نور سورہ فاتحہ تھی۔ تو حضرات محترم پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے اسی سورت کے لیے، اسی سورت کے نزول کے لیے آسمان کا دروازہ، ایسا دروازہ تھا جو آج سے پہلے، جو سورہ فاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور صرف اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بند ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہی مقصد تھا کہ اس سے سورہ فاتحہ کو نازل کیا جائے، اور جو فرشتہ تھا وہ بھی پہلے اس سورت کے نزول سے پہلے کیوں نہیں نازل ہوا، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ اس سورت کے نزول کے لیے ہی اس فرشتے کو مختص کیا گیا تھا۔ اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے، دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے بندہ جس سے دعا مانگتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدح سرائی کرتا ہے، اس کے بارے میں بلند پایا الفاظ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ اپنا تعلق اس کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ آیا میں جو مانگ رہا ہوں، میرے مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق آپ کے ساتھ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، الحمد سے لے کر یوم الدین تک یہ رب تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پہلے رب تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی، اس کے بعد جا کے رب تعالیٰ سے تعلق بیان کیا گیا کہ ایاک نعبد،
تعلق کیا ہے؟ مانگ جو رہا ہوں تیری بارگاہ سے، یا اللہ تیری بارگاہ سے مانگ جو رہا ہوں، سوال جو کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے مانگنے کی؟ کہ ایاک نعبد، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، یا اللہ سب سے زیادہ عظیم ہستی اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ تیری ذات ہے، تیری بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یا اللہ اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور عبادت تو تیری کرتے ہی ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، تو پھر إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تیری بارگاہ سے پھر مدد بھی مانگتے ہیں، تو پھر مدد مانگنے کے لیے بھی تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ آگے جا کے سوال کیا گیا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ تو اس صورت میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو، اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔